میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ گناہ تو ہو گیا ہے لیکن میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ فرمایا کہ دیکھو گناہ ہو گیا نا، معافی مانگی، جاؤ ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نادم ہونا لیکن اپنے آپ کو اس غلطی پر گھٹیا ضرور سمجھنا، شرمسار ضرور ہونا کہ ہو گئے کہ جاؤ تم ایسے ہو، تم تو پوجا ہی نہیں جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو، اب تم ایسے ہو تائب من الذنب کمن لا ذنب له، اب تم پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، تم ایسے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم گناہ پر گناہ کرتے رہو گے، میں معافی پر معافی دیتا رہوں گا، لیکن فرمایا ایک وجہ ایسی ہے کہ جس میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت آگے شاہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور وہ ہمارے آگے جھکتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، شرمسار نہیں کرتا، سب کچھ وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا اولئک جزاؤہم، اللہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہم اسے نہیں بخشتے کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے، فرمایا اگر ہاں وہ گناہوں کی تکرار کرتا رہے ہم بخشش کی تکرار کرتے رہیں گے، وہ گناہوں کی تکرار کرتا رہے گا ہم بخشش کی تکرار کرتے رہیں گے، لیکن اگر وہ اصرار کرے گا ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ یہ سورہ نساء میں آگے ہے، دو فرد انسانی میں دو کی مغفرت نہیں، ایک جو کافر مرا، ایک جو کافر مرا معاذ اللہ کہ وقت غرغرہ اسے ایمان نصیب نہیں ہوا والعیاذ باللہ، اور ایک وہ جو گناہوں پر اصرار کرے گا۔ اس پر ایک نقطہ کر کے پھر میں آخری لمحے کی طرف چلتا ہوں کہ ایک ہے گناہوں کی تکرار اور ایک ہے گناہوں پر اصرار۔ گناہوں کی تکرار یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد اس کا دل بہت شرمسار ہوتا ہے اور بہت نادم ہوتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، اور فوراً کہتا ہے مولا معاف کر دے، استغفر اللہ، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہی گناہ وہ کر لیتا ہے یا کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے، ابھی اس نے معافی مانگی تھی کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر جناب وہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کا دل بالکل شرمسار ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو اسی طرح ترتیب چلتی ہے۔ داتا جی حجویری رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں 70 دفعہ گناہ کیا اور 70 کے 70 دفعہ اس نے صرف دل سے توبہ کی مولا معاف کر دی، اب 71ویں دفعہ پھر گناہ ہوا، اب توبہ نہیں کرنے لگا، اب روتا ہی رہا، اس کے کان میں دل کی آواز آئی کہ کیوں روتا ہے، توبہ کرنا، کیوں روتا ہے، توبہ کر۔ وہ کہنے لگا میں تو بہت بڑا ذلیل ہوں، اس لیے کہ 70 دفعہ میں نے گناہ کی ہے اور میں نے توبہ کی، رب نے معاف کر دیا، اب پھر میں گناہ کر بیٹھا۔ تو دل نے رب کی آواز میں جواب دیا کہ سن، وہ تیرا ضرف تھا کہ تو تھک گیا ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ فرمائیے رب کی رحمت ہے جو تھکتی نہیں ہے، وہ تو کھا کے تھک گیا۔ فرمایا کہ گناہوں کی تکرار کو رب بخش دیتا ہے لیکن گناہوں کے اصرار کو رب۔ اب اصرار کیا ہے، تکرار تو آپ نے سمجھ لی، اصرار یہ کہ گناہ ہو گیا تو اندر کا آدمی کہے گا توبہ کر، یہ کوئی دوست کہے گا باہر سے بھائی غلطی ہو گئی توبہ کر لو، بعد میں کر لوں گا، یا خود گناہ ہو گیا ہے تو باہر سے کوئی نہ کہہ سکا تو اندر کا جو مرشد ہے وہ کہے گا بڑی بے غیرتی کی تو نے، بڑی بے پٹائی کی تو نے، بے شرمی کی تو نے، توبہ کر، یہ آگے سے کہتا بعد میں کروں گا، یا تو سامنے والا القاء کرے گا، یہ القاء نفسی سے القاء ہو جائے گا کہ توبہ کر، توبہ کر۔ اب گناہوں پر توبہ کے ذریعے ابھار رہا ہے لیکن یہ نہیں کرا، رک رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصرار۔ اس کا کیا مطلب ہے، گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یہ گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں گناہوں پر اصرار کہتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے گناہوں کی تکرار کو معاف کرتا ہوں، گناہ کو ہلکا سمجھنا یا اس کے اصرار کو میں معاف نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ صغیرہ گناہ جمع ہو جائے تو کبیرہ ہو جاتے ہیں، تو صغیرہ کبیرہ کبھی نہیں ہوتی، وہ ایک دو دن کی گنتی نہیں ہے کہ وہ 100 ہو جائیں گے تو کبیرہ ہو جائیں گے، 50 ہوں گے تو صغیرہ رہیں گے، نہیں، ایک صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ صغیرہ جمع ہو کر کبیرہ نہیں بنتی، بلکہ صغیرہ پر اصرار، صغیرہ پر توبہ نہ کرنا یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اللہ، صغیرہ پر نجات ہے، کبیرہ پر جہنم کی وعید ہے۔ صغیرہ گناہ کبیرہ جمع ہو کر نہیں بنتے، بلکہ ایک صغیرہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی غلط کام ہو جائے اور اس کا ضمیر اس سے کہے توبہ کر، یہ غلطی کی تو نے، اور وہ اسے کہے چھوڑو بعد میں کر لوں گا، کیا ضرورت ہے، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، تو جہاں وہ ڈھیل بن جاتا ہے گناہوں پر
اور اس پر اصرار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو رب کو جلال آتا ہے کہ نہیں، اب تیری مغفرت نہیں ہے کہ تو نے گناہ کو ہلکا سمجھا ہے، تو مولا ہمارے دلوں پر نرم کر اور ہمارے اندر مولا رجوع کی توفیق عطا فرما، مولا رجوع کی توفیق عطا فرما، انابت کی توفیق عطا فرما، اور تیری نافرمانی سے مولا بیزار ہے اور تیری رحمت کے امیدوار ہے، مولا کریم ہمارے دل کی زمین کو نرم فرما، تیری جانب سے ایک قطرہ صحرا کو لالہزار کر دیتا ہے، مولا وہ ایک قطرہ ہمارے قلب پر گرا کر ہمارے دل کی زمین کو نرم کر، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے محبوب کی اتباع کے لیے، تیری بارگاہ میں انابت کے لیے، تیری بارگاہ میں رجوع کے لیے، مولا تیرے حبیب نے حق فرمایا کہ جس نے حج کیا بد نگاہی نہ کی، جس نے حج کیا کانوں کو اس نے گناہوں کے لیے بند رکھا، آنکھوں کو گناہوں کے لیے بند رکھا، زبان سے پہنچ کوئی نہ کی، سگا فرماتے ہیں میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا حج حج مبرور ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، اور ہماری آنکھوں کی حفاظت کی فرما، آمین، تیری توفیق رہی ہماری آنکھیں تیرے دین کی پاسداری کریں، آمین، مولا تیری توفیق شامل حال رہی تو ہماری سماج تیری دین کی پاسداری کرے، مولا تیری توفیق شامل حال رہی مولا ہماری زبان تیرے دین کی پاسداری کرے گی، مولا کریم ہمیں بدنگاہی سے محفوظ کرو، آمین، غلط باتیں سننے سے محفوظ کرو، آمین، غلط باتیں فحش باتیں کرنے سے محفوظ کرو، یہی وہ چیز ہے کہ جب حاجی سے خیال رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ضمانت ہے کہ اسے حج مبرور ہے، اور حج مبرور سوائے جنت کے اس کی اور کوئی جزا نہیں ہے۔ ایک دفعہ محبت سے اردو پاک آخر میں چند باتیں حوالے سے کر دوں میں کہ حج کے دن سے مراد کے عمومی طور پر جب احرام باندھا جاتا ہے 7، 8، 9، 10، 11، 12 اور تاخیر ہو جائے تو پھر کنکری کو ملا کر 13۔ 7 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوتے ہیں حجاج کرام احرام باندھ کر، ان کے قافلے والے ان کو یہاں سے لے جاتے ہیں مینا کی سرزمین پر، تو 7 کو اگر آپ کو آپ کے معلم رات کو نکلنے کا کہیں تو احرام میں جتنا زیادہ رہیں گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا، تو 7 کو آپ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد ہی احرام باندھ لیں اور احرام کی نیت کر لیں، حج کی نیت کر لیں کہ مولا یہ جو میں نے احرام باندھا ہے یہ حج کے لیے باندھا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری ہر دعا کو قبول کر اور میرے اس حج کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے قیامت کے دن سرخروئی کا مقام بنا، یا جو نیت آپ کی ہو بس یہ جملہ کہیں کہ مولا یہ حج ہے، یہ حج تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کو آسان کر لے اور قبول فرما لے۔ اب آپ نے ظہر کے بعد مثلاً میں مثال دے رہا ہوں کہ مغرب کے بعد آپ کو گھر لے جا رہے ہیں یا عصر کے بعد لے جا رہے ہیں تو 4-5 گھنٹہ پہلے آپ احرام کی پابندی میں آ جائیں۔ احرام کی پابندی کا بار بار درس دیا ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ احرام میں جو باتیں حرام کی ہیں وہ مثلاً بدنگاہی ہے، جسم سے بال کو توڑنا ہے، عطر لگانا ہے، خوشبو لگانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ مکمل طور پر اجتناب کرتے ہوئے پابندی اپنے پر لگاتے ہوئے آپ نے جو احرام باندھ لیا مینا جانے سے چند گھنٹے پہلے، تو اب آپ سیدھا حرم شریف چلے جائیں۔ حرم شریف جا کر، یہ میں 7 ہی کی بات کر رہا ہوں، حرم شریف جا کر ایک نفلی طواف کر لیں اور اس نفلی طواف کے اندر اتباع کر لیں، یعنی احرام کو دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں کے کندھے پر ڈالیں، دایاں کندھا کھلا رکھے، مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین سے مستثنا ہے، اور پھر وہ 7 چکر لگائے اور یہ جو نفلی طواف کرے گا اس میں وہ رمل بھی کرے گا۔ رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کندھوں کو ہلا کر چلنا، لیکن آج کا رش بہت ہے، رمل نہ کریں تاکہ کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو جو کہ تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ رمل کرنا سنت ہے اور کسی کو تکلیف پہنچے یہ کام حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اتباع کر لیا، رمل کر لی، اب آ کر آپ طواف کی 2 رکعت نفل طواف کی 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، اس کے بعد صفا مروہ کی طرف آ جائیں اور صفا مروہ کے لیے آپ طواف زیارت کی سعی کو مقدم کریں اگر طبیعت کرے تو، اور طبیعت نہ کرے کہ میں اس کی سعی کروں گا تو کوئی طواف کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ طواف آپ سے اس لیے کروانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سعی بغیر طواف کے نہیں ہوتی، تو خالی صحیح یعنی آپ نے طواف زیارت کی صحیح مقدم کرنی ہے، پہلے کرنی ہے، تو خالی صحیح مشروع نہیں ہے، خالی صحیح نہیں کی جاتی، اس لیے آپ کو نفلی طواف کرایا جا رہا ہے
اور اس نفلی طواف میں ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو طواف زیارت میں آپ کو اتباع کرنا ہے وہ سنت یہاں ادا ہو جائے گی، جو باہر عمل کرنا ہے وہ سنت یہاں ادا ہو جائے گی۔ اب آپ چاہیں تو ساتھ کو یہ کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سہولت کے لیے ہوتا ہے